اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آئیں گے بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف۔ آج ہمارا موضوع ہے شامل نصاب حمد۔ یہ جو شامل نصاب حمد ہے اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری سے متعلق جتنی بھی اہم تفصیلات ہیں وہ کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر درج ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لفظ حمد کی حیت کے اوپر یا حمد کے اوپر بات کریں گے کہ حمد بنیادی طور پہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے، حمد بنیادی طور پہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، رب کائنات کی ثنا کی گئی ہو اور شاعر نے پروردگار عالم سے اظہار عقیدت کیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نصاب میں بھی، نصاب کا آغاز بھی حمد سے ہی ہوا چاہتا ہے، کیونکہ بطور مسلمان یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں اور بسم اللہ کے بعد اس رب کائنات کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی اپنی شامل نصاب حمد کا وہ صفحہ ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے تدریسی مقاصد کیا ہیں کہ جن کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اس حمد کو پڑھنے کے بعد رب کائنات کی، اس پروردگار عالم کی عظیم ذات سے متعلق کچھ صفات اور اس ذات سے متعلق آپ آگاہ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ پروردگار عالم سے لو لگانے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ یقیناً ایک مسلمان کا جو ہے خاصہ ہے، یا اس کی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کو، اپنے رب کائنات کو، اپنے معبود کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم آ جاتے ہیں تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں شاعر کی نظم گوئی کی خوبیوں کو بھی دیکھنا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس نظم کے اندر یا اس حمد کے اندر کون سی ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی یا کون سی ایسی تکنیکی خصوصیات ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ حفیظ جالندھری کی نظم گوئی میں کیا خوبیاں تھیں۔ اور اس کے علاوہ غزل اور نظم کے اصطلاحی معنی سے آگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ بنیادی طور پہ غزل اور نظم اگرچہ دونوں ہی نظم ہی کی قسمیں ہیں، لیکن آگے جا کر جب ہم ان کو بانٹتے ہیں معنوی لحاظ سے اور حیت کے لحاظ سے، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزل ایک الگ صنف ہے جبکہ نظم ہی جو ہے اس کی کل دنیا الگ ہے۔ بہرحال ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس حمد کو پڑھیں گے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا و ہو سے بر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی آقا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اس ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ذرا اس گفتگو کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آیا شاعر نے اس حمد میں ایسی کون سی باتیں کی ہیں کہ جس کو ہم معنوی طور پر بھی دیکھیں اور پھر تکنیکی سطح پر بھی ہم ان پر بات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پہلے شعر پہ غور کریں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا و ہو سے بر دیا عالم۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایک شعر میں ایک ہی لفظ 2 مرتبہ آ جائے تو ہم اسے ردیف کہتے ہیں، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب دوسری جانب پیدا کر دیا اور بھر دیا، یہ دونوں ہم آواز لفظ ہیں، تو جو 2 ہم آواز لفظ ہوں لیکن ان کے معنی الگ ہوں تو ہم انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہماری
اس سے قبل بھی کلاسوں میں ہو چکی ہے، 9th کلاس میں بھی، اور اس سے پہلے بھی آپ قافیہ ردیف کی بنیادی جو تعریف ہے وہ آپ یقیناً اپنے اساتذہ کرام سے آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ اب اگر ہم غور کریں موجودہ حمد پر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حمد میں شاعر نے جو ٹیکنیک استعمال کی ہے یا جو خوبی استعمال کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلا شعر پیدا کر دیا عالم، بھر دیا عالم، ایک قافیہ ایک ردیف میں، پھر اگلا شعر جس کے اوپر ابھی میں ہاتھ رکھوں گا تو یہاں پر ایک سرکل چلنا شروع ہو جائے گا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ یہ جو شعر ابھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا یا جس شعر پر ابھی میں نے آپ لوگوں کی توجہ دلائی، آپ اس میں بھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے شعر کے بعد دوسرے شعر میں بھی شاعر نے وہ پہلی ردیف کی نسبت بدل دی، جبکہ یہاں پر آپ کو قافیہ بھی گزشتہ قافیے سے بالکل مختلف ملے گا۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ شعر میں ہمارے پاس جو قافیہ تھا وہ کر اور بھر تھا، جبکہ گزشتہ شعر میں ہمارے پاس جو قافیہ تھا وہ کر اور بھر تھا، لیکن اس بار ہمارے پاس جو قافیہ ہے وہ حکمرانی اور باغبانی، اور یہی سلسلہ اگر آپ چلتے ہیں تو اگلے اشعار میں بھی یہی سلسلہ اسی طرح چلتا جائے گا، یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس نظم کے اندر کوئی بھی شعر یا اس نظم میں کوئی بھی شعر بنیادی طور پر برعکس غزل کے یہاں پر آپ کو کوئی اور دنیا نظر آئے گی، یہ بالکل غزل سے مختلف چیز ہے۔ جی تو عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پیج بھی تھوڑا سا اس کا ہم نے بڑا کر دیا ہے، اب آپ صرف اور صرف حمد کا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے جو ہماری بات ہوئی تو بنیادی طور پہ یہ تمام قافیے اس کے مختلف ہیں، یا ہر شعر میں قافیہ اور ردیف اگر اس طرح بدلتا جائے اور ہر شعر الگ قافیہ ردیف میں ہو تو اسے اصناف ادب میں اس کی تعریف مثنوی کے طور پہ کی گئی ہے، یعنی کہ یہ جس حیت میں لکھی گئی ہے وہ مثنوی ہے، لیکن موضوعاتی طور پہ یہ ایک حمد ہے جس میں پروردگار عالم کی ثنا کی گئی ہے، رب کائنات کی ثنا کی گئی ہے۔ اب ہم ذرا آ جاتے ہیں معنوی طور پر، ہم اس حمد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کی تشریحات کے اوپر مختصراً اور جلدی ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ حفیظ جالندھری اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کی تخلیق کا فیصلہ کیا، کن کا انتخاب کیا، اس رب کائنات نے جب کن کہا تو کائنات فیکون یعنی کہ وجود میں آ گئی۔ اسی جانب شاعر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ شاعر بنیادی طور پہ اس مصرعے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود یا اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا وجود از خود رب کائنات کی مرضی سے، اس کے کن کہنے سے ہوا، اور جب اس نے کن کہا تو اس کن کے ساتھ جب کائنات وجود میں آ گئی تب سے کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے، کشاکش یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، میں نے اس پہ دائرہ بھی لگا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کشاکش کا مطلب ہے کھینچا تانی۔ اس کا ایک مطلب آپ کے سامنے میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اس وائٹ بورڈ پہ، کھینچا تانی، دھکم پیل، ہجوم، یعنی اس لفظ کے اندر ایک ایسا تاثر چھپا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر موجود جتنا بھی آپ عام الفاظ میں ہم جس کو کہتے ہیں ہلہ گلہ ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہے، یا جتنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ آج ہم اس کو کہتے ہیں کہ کنفلکٹ آف اوپینین، یعنی کہ رائے میں جو تضاد ہے،
اور بالخصوص مذہب کو لے کر، بالخصوص رب کائنات کی ذات کو لے کر، بالخصوص خالق کو لے کر، بالخصوص مالک کو لے کر، ہر مذہب نے، ہر عقیدے نے، ہر انسان نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق ایک رائے رکھی ہوئی ہے۔ تو اصل میں یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال اس رب کائنات کا ہے جس کے ایک کن کے لفظ سے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد انسان جب وجود میں آیا تو اس نے پھر اس انسان کو اتنا خود مختار اس پروردگار نے رکھا کہ وہ اپنے عقیدے کا خود فیصلہ کر سکے۔ یہی بات ہے جو ہمیں فرشتوں سے اور حیوانات سے مختلف بناتی ہے۔ ایک جانور میں اور ایک انسان میں یہی تو فرق ہے کہ ایک انسان اپنے عقیدے کا تعین اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس پر سوچنے کے لیے اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، اور اسی جانب شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ اس شعر پہ بھی اگر ہم، اگرچہ میں اس کے معنی کے اوپر بہت دور تک نہیں جاؤں گا، ہم صرف مختصراً بات کریں گے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ یہ نظام آسمانی، آسمانوں کا نظام، یعنی کہ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، یہ آسمان کا نظام ہے کیا؟ ہم اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چیز آپ اپنی رہنمائی کے لیے اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ آسمانی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام امور کہ جن پر بشر کا براہ راست کوئی اختیار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ 4 موسم جو ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان 4 موسموں کو اگر اپنے اپنے وقت پر آنا ہے تو اس آنے کے لیے اس کا جو وقت ہے یا اس کی جو شدت ہے یا جو اس کے خواص ہیں، ان سب کا تعین پروردگار عالم خود نے کیا ہوا ہے۔ بارش کے برسنے سے لے کر برف پڑنے تک، آتش فشاں کے لاوا بن کر پھٹنے کا عمل ہو، یا پھر صحراؤں میں پڑنے والی جھلسا دینے والی گرمی ہو، یہ آسمانی نظام ہے۔ اس کے علاوہ تاروں کا چمکنا، سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، اس کے علاوہ چاند کا نمودار ہونا، پھر اس کا 14 دن تک بڑھنا، اس کے بعد پھر 14 دن گھٹنا، یہ وہ تمام عمل ہے جس کا براہ راست کوئی اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمرانی یعنی کہ حکمرانی یعنی کہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اسی سے مراد یہاں پر پروردگار عالم کی ذات ہے۔ بہار جاودانی اسی کی باغبانی سے۔ اس کائنات میں یا اس دنیا میں جتنی بھی بہاریں ہیں، بہار از خود ایک لفظ ہے جو خوشی کی علامت ہے۔ بہار ویسے تو ایک موسم کا بھی نام ہے اور ہے ہی ایک موسم کا نام، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہار بنیادی طور پہ ہمیشہ رہنے والی بہار سے مراد یہاں پہ شاعر کیا لیتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے اندر موجود جتنا بھی حسن ہے، اس دنیا میں موجود جتنا بھی حسن ہے، یہ پروردگار کی باغبانی سے ہے۔ آج بڑے بڑے پہاڑ اور ان کے اوپر منجمد گلیشیئرز، تناور اور دیو قامت، فلک قامت اشجار اور ان کے اوپر لگے ہوئے پھل، ان کا سبزہ، یہ سب کچھ یہ اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ یقیناً قرآن میں بھی خود پروردگار عالم نے اپنے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو جب اس کی قدرت سب پر ہے تو پھر یہاں یہ بحث نہیں رہتی کہ آیا کس چیز پر رب کائنات نے انسان کو اگر کہیں اختیار دیا ہوا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حکمران ہے، بلکہ وہ پروردگار کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اب اس شعر میں چونکہ ہمارا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ ہم لفظوں کے مزاج کو سمجھیں گے، شاعر کی ٹیکنیک کو سمجھیں گے، تو یہاں میں ایک واضح آپ لوگوں کو وضاحت دے دوں کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس شعر میں 2 لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو کہ مرکب ہیں، ایک نظام آسمانی، دوسرا بہار جاودانی۔ میں نے دونوں پہ دائرہ لگا دیا ہے۔
سب سے پہلے ہم بات کریں گے، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر یہ لفظ دوبارہ نہیں لکھوں گا، اس لیے میں ایک لکیر کھینچ رہا ہوں یہاں پر، اور یہ لکیر ہم بعد میں مٹا بھی دیں گے، کہ نظام آسمانی کا اگر ہم مطلب یہاں پہ لکھیں تو سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ آسمانی نظام یا آسمان کا نظام۔ اس لفظ کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی ایسے مرکب ہی کی تعریف یہ ہے کہ لفظ دو یا دو سے زائد الفاظ ہوں، پھر اگر ان میں اگر وہ اپنے معنی پورے کر رہے ہوں اور پورے معنی کے ساتھ اگر لفظ آ جائے یا ایک جملے کا مفہوم دے تو ہم اسے مرکب تام، ادروائز یا بصورت دیگر ہم اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ بہرحال فی الحال یہ ہماری بحث نہیں ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ قواعد پہ جب بات کریں گے تب ہم یہ بات کریں گے۔ تاہم ایک بات کہ نظام آسمانی یہ جو لفظ ہے یہ مرکب اضافی ہے، لیکن اس کے ساتھ شاعر نے اگلے ہی مصرعے میں جو لفظ استعمال کیا، جس سے میں نے دائرہ کھینچا ہے، ایک لکیر کھینچی ہے، یہ بہار جاودانی۔ آپ اس لفظ کے معنوی خد و خال پہ اگر آپ آئیں یا آپ اس لفظ کے مطلب پر جانے کی کوشش کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر کا یا کی ہم نہیں لگا سکتے، بلکہ اگر ہم اس کی ترتیب بدلتے ہیں تو یہ جاودانی بہار ہو جاتا ہے لفظ، اور یہ مرکب جاودانی بہار، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بہار تو ہے، یہ اس میں بہار کو، اس بہار کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں اگر آپ میرا یہ لکھا ہوا لفظ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، ایک الیکٹرانک بورڈ پہ میں کام کر رہا ہوں اور اس پر بعض اوقات لکھتے ہوئے لفظ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو جاودانی بہار، جاودانی بہار کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی بہار۔ اب یہ بہار تو ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ ہے بہار، اس بہار کے لفظ کے اندر اس جاودانی نے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی، اس لفظ نے اس کی توصیف کی ہے، اس نے اس کو بڑھایا ہے، اس نے اس کی خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ بہار ہے اور جاودانی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ مرکب چونکہ اس کی صفت کر رہا ہے بہار کی، تو اس کو ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ اگرچہ ہم اپنی 9th کلاس میں 9ویں جماعت میں بھی ہم اس پر کافی مرتبہ بات بھی کر چکے ہیں، تاہم ایک مرتبہ اعادہ کے طور پر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کا جو بعض اوقات بنانے میں یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل میں ہم ان کو کب پہچانتے ہیں یا اس کی بہتر پہچان تب ہوتی ہے جب ہم اس کو معنوی سطح پر پرکھتے ہیں۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، یہ شعر اس کے اوپر میں نے یہ دائرہ رکھ دیا، آپ دیکھیں، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس زمین پر جتنے بھی مظاہر، جتنے بھی نظارے، جتنے بھی اگر ہم کہیں کہ جتنی بھی نعمتوں کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، جن کا جلوہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جلوارہ ہونا، دکھائی دینا، نظر آنا یا نمائش کے لیے پیش ہونا، تو یہ ابھی تک ہم اگر دیکھتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کی نگاہوں کے سامنے سے دریا گزر رہا ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے سے دریا گزر رہا ہو، آپ کے سامنے صحرا ہو، آپ کے سامنے پہاڑ ہوں، آپ کے سامنے جتنے بھی نظارے ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے دوران کچھ اچھے نظارے بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں۔ ان تمام نظاروں میں بنیادی طور پہ کس کی قدرت چھپی ہے؟ پروردگار عالم کی قدرت چھپی ہے۔ یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی آنکھوں کا کمال نہیں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس رب کائنات کا کمال یہ ہے کہ اس نے تمام کائنات کو حسین بنایا اور اس کے بعد پھر آپ کو ایسی آنکھیں بخشیں کہ جس سے آپ دیکھ سکیں۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے،
کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے دسترخوان نعمت کے۔ دسترخوان کے حوالے سے ایک لفظ یہ جو ہے اس کو ہم عمومی طور پر ایک ایسا کپڑا سمجھتے ہیں کہ جس کو بچھا کر ہم جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتیں رکھتے ہیں اور اس کو ہم کھاتے ہیں۔ تو از خود پروردگار کی نعمتوں کو اور زمین کے اوپر بچھے ہوئے سبزے کو، زمین کے اوپر بچھی ہوئی خاک کو، زمین کے اوپر موجود پتھریلے سلسلوں کو، ہر چیز کو اور خود وجود فرش کو شاعر نے یہاں پر کس چیز سے تشبیہ دی؟ دسترخوان سے، کہ جس طرح ایک دسترخوان پر بہت ساری ذائقہ دار چیزیں، کھانے کی چیزیں، ہم نعمتیں چن لیتے ہیں اور ان کو ترتیب وار رکھتے ہیں پھر اور ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس رب کائنات نے آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کو پوری کائنات بنا کے دے دی اور اس کے بعد آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس حمد کو مکمل کریں گے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔